أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سورة القلم مکیہ، سورہ قلم مکی سورت ہے، اس میں 52 آیات ہیں اور اس میں 2 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نون، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ والقلم، واو قسمیہ ہے، والقلم قسم ہے قلم کی، وما یسطرون اور فرشتوں کے لکھنے کی۔ ما انت بنعمت ربک، آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے بے مجنون، مجنون نہیں ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا اور بلا شبہ آپ کے لیے ایسا اجر ہے، غیر ممنون جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ اور بے شک آپ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم بڑے اخلاق والے ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ سو ان قریب آپ دیکھ لیں گے، وَيُبْصِرُونَ اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ تم میں سے کس کو جنون تھا، بِأَيِّكُمْ تم میں سے کس کو، المفتون جنون تھا۔ ان ربک بلا شبہ آپ کا رب، ہوا اعلم وہ خوب جانتا ہے، بمن اس شخص کے بارے میں، ضل عن سبیلی جو اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، وہو اعلم اور وہ خوب جانتا ہے، بالمہتدین ان لوگوں کو جو ہدایت پانے والے ہیں ان کے بارے میں۔ سورہ ملک کے بعد سورہ قلم ہے۔ سورہ قلم کا آغاز حروف مقطعات یعنی نون کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ حرف مقطع، نون حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کے جتنے بھی قرآن مقدس کی سورتوں کے شروع میں یا بیچ درمیان میں کہیں بھی اگر حروف مقطعات آئے ہیں تو ان کے معانی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ بعض مفسرین نے اس کی تھوڑی بہت تشریح کی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ پھر اس کی وہ 2 توجیہ کرتے ہیں۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ خود یہ اللہ کا نام ہے، اور ایک توجیہ یہ ہے خود تو یہ اللہ کا نام نہیں ہے لیکن اللہ کے نام پر دلالت کرنے والا ہے۔ جیسے الف لام میم ہے تو الف سے اللہ، لام سے لطیف، میم سے جو بھی اللہ کے صفاتی نام میں سے اس کے ذریعے بن جائے وہ مراد لیتے ہیں۔ جیسے نون سے نور بنتا ہے، تو اس طرح سے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ لیکن یہ عام طور پر مفسرین، جمہور مفسرین جو ہے کہتے ہیں واللہ اعلم بمرادہ، یہ اللہ تعالی کا ایک سیکرٹ اور اللہ تعالی کے غیب میں سے ایک چیز ہے جو اللہ بہتر جانتے ہیں، اس کے بارے میں کسی کو کچھ خبر نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قلم کی اور فرشتے جو لکھتے ہیں اس کی قسم کھائی اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے انعام کی وجہ سے مجنون نہیں ہے۔ ومانا ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے انعام کی وجہ سے مجنون نہیں ہے۔ اصل میں مشرکین مکہ دشمنی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک دیوانہ بتاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہے۔ اب یہاں پر والقلم میں جو قلم ہے، مفسرین نے فرمایا کہ قلم سے وہ قلم مراد ہے جس نے لوح محفوظ میں کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سب کچھ لکھ دیا تھا جو آئندہ وجود میں آنے والا تھا۔ قلم سے مراد کون سا قلم ہے؟ وہ قلم مراد ہے جس نے لوح محفوظ میں کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ لکھ دیا تھا، وہی قلم مراد ہے۔ وما یسترون سے ان فرشتوں کا اعمال لکھنا مراد ہے جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، پھر فرمایا کہ لکھ۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ فرمایا وہ سب چیزیں لکھ دو جو مقدر ہو چکی ہیں۔ لہذا قلم نے وہ سب کچھ لکھ دیا جو ہمیشہ آئندہ تک ہونے والا ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ آیت کریمہ میں القلم سے مطلق قلم مراد ہے، جو قلم تقدیر کو اور فرشتوں اور انسانوں کے قلموں کو شامل ہے، یعنی انسان ہم اور آپ جس قلم سے لکھتے وہ قلم، یا لوح محفوظ میں جس قلم سے لکھا گیا تقدیر کو وہ قلم، یا فرشتے جو لکھتے ہیں ہمارے کاندھوں پہ بیٹھ کے وہ قلم، یا جو فرشتے ہمارے اعمال کو نوٹ کرتے وہ قلم، ہر قلم مراد ہے۔ اس سے اس کی قسم کھا کر اللہ نے کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے، اپنے فضل سے نوازا ہے، اور یہ نعمت نبوت ہے۔ اس نعمت کی وجہ سے آپ انہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ اس دعوت کو سن کر یہ لوگ آپ کو پاگل اور مجنون کہتے ہیں، حالانکہ جس پر اللہ تعالیٰ کی نعمت اور رحمت مکمل ہو وہ مجنون نہیں ہو سکتا۔ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے جنون کی نفی ہو گئی جب آپ اس حال میں ہیں کہ آپ اپنے رب کی نعمتیں آپ پر برس رہی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی شانہ نے جس چیز کی قسم کھائی مقسم بھی، یعنی جس کو مقسم بھی کہتے ہیں، تو گویا کہ وہ ایک قسم کی شہادت ہوتی ہے، گواہی ہوتی ہے۔ تو یہاں جو والقلم وما یسطرون فرمایا، اس میں یہ بتا دیا کہ لوگوں دنیا کی تاریخ دیکھ لو کیا کیا لکھا گیا ہے اور کیا کیا حالات اور وقائع سنتے آ رہے ہو، کیا ایسے اعلیٰ اعمال اور اکمل اخلاق والے بھی دیوانے ہوا کرتے ہیں؟ یعنی لاڈلے پیغمبر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور آپ کے اعلیٰ معیار اور آپ کے جیسا انسان کیا دیوانہ ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ خود ان لوگوں کی عقلیں کہاں ہیں جو ایسے عقل کامل اور صاحب عقل عظیم خلق عظیم کے مالک کو مجنون بتا رہے ہیں، گویا کہ وہ خود ہی دیوانے اور پاگل ہو گئے ہیں جو یہ لوگ بولتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور بلا شبہ آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی یہ لوگ آپ کو دیوانہ کر رہے ہیں اور آپ انہیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں، انجام کار دعوت کی مشغولیت پر اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بڑا ثواب ملے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ بڑے اخلاق والے ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلق عظیم کی تعریف بھی ہے اور آپ کے دشمنوں کی تردید بھی ہے۔
آپ کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق فاضلہ کاملہ سے نوازا ہے، آپ کے اخلاق ان لوگوں کی تردید کر رہے ہیں جو آپ کو مجنون کہتے تھے۔ آپ کے اخلاق کریمانہ کی ایک آدمی ایک جھلک دیکھنا چاہے تو حدیث شریفہ میں جو آپ کے مکارم اخلاق کا ذکر ہے اور معاشرت و معاملات کے واقعات جو لکھے گئے ہیں اس کا آدمی مطالعہ کرے تو انسان حیران رہ جائے، آپ کتنے عظیم اخلاق کے مالک تھے۔ اسی لیے قرآن کریم انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ معیار پر قائم ہیں۔ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک حدیث نقل کی، فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بعثت لأتمم حسن الاخلاق، کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ قیامت کے دن مومن کی ترازو میں جو سب سے زیادہ بھاری چیز رکھی جائے گی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے، اور یہ بھی فرمایا کہ فحش گو اور بد کلام کو اللہ تعالی مبغوض رکھتا ہے۔ اصل میں ہمارے معاشرے اور کلچر میں عبادات کو ہم لوگوں نے بزرگ اور نیک ہونے کا معیار بنا دیا۔ عبادت عظیم چیز ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن اخلاق اگر انسان کا اچھا نہ ہو، وہ چاہے جتنے بھی نمازیں پڑھ لے، جتنا بھی عبادت کر لے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ اخلاق عظیم چیز ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ مجھے تم میں سب سے زیادہ وہ لوگ محبوب ہیں جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ ایمان والوں میں کامل ترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اپنے گھر والوں کے کام کاج میں رہتے تھے، جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ آپ نے کبھی کسی کو اپنے دست مبارک سے نہیں مارا، نہ کسی عورت کو، نہ کسی خادم کو۔ ہاں، اگر فی سبیل اللہ کے راستے میں ہوتے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوتے، تو اگر کسی کو مارا تو اور بات ہے، اور اگر آپ سے کسی کو تکلیف پہنچی تو اللہ کے نبی اس کا انتقام نہیں لیتے۔ ہاں، اگر اللہ کی حرمت والی چیزوں میں سے کسی چیز کی بے حرمتی ہونے لگتی تو آپ اس کا انتقام لیتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایک روایت ہے، وہ بھی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نہ فحش گو تھے، نہ بتکلف فحش گو بنتے تھے، نہ بازاروں میں شور مچاتے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ معاف فرما دیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی کے خادم خاص ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی، مجھ سے کبھی کوئی نقصان ہو گیا تو کبھی ملامت نہیں فرمائی۔ اگر آپ کے گھر والوں میں سے کسی کی طرف سے ملامت ہوتی تو فرماتے کہ چھوڑو، جانے دو، جو چیزیں مقدر میں تھی وہ پیش آنی ہی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام سے کوئی شخص مصافحہ کرتا تو آپ اس کی طرف اپنا چہرہ نہیں پھیر لیتے، اس سے چہرہ نہیں پھیر لیتے جب تک کہ وہ اپنا چہرہ نہ پھیر لیتا۔ آپ کو کبھی نہیں دیکھا گیا کسی کے پاس بیٹھنے والے کی طرف ٹانگیں پھیلائے ہوں۔ گویا کہ آپ عظیم ترین انسان ہونے کے باوجود، روئے زمین کے سب سے عظیم اور سب سے مقدس شخصیت ہونے کے باوجود، آپ علیہ السلام نے اپنے حسن اخلاق سے امت کو دعوت دے دیا تم کسی مقام پر پہنچ جاؤ، کتنے بڑے پوسٹ اور کتنے بھی تمہارے اندر خوبیاں آ جائیں، لیکن تم اگر کسی کو تم نیچا دکھاتے ہو، تمہارے کسی بات سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ عنہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر مسکرانے والا نہیں دیکھا، اکثر آپ مسکراتے رہتے تھے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو جب آپ نے یمن جانے کے لیے رخصت فرمایا تو جب انہوں نے رکاب میں پاؤں رکھا تو آخری وصیت یہ فرمائی،
احسن خلقک للناس، کہ لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک مومن آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے راتوں کو نمازوں میں قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ اخلاق کا یہ معیار ہے۔ بہرحال انک لعلی خلق عظیم پر یہ باتیں آ گئیں۔ اخلاق اسلام میں بہت عظیم چیز ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، سو آپ دیکھ لیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کون مجنون ہے۔ جو لوگ آپ کو دیوانہ کہتے تھے علیہ باللہ، پہلے دلائل سے ان کی تردید کی، پھر فرمایا کہ ان قریب ہی آپ بھی دیکھ لیں گے کہ یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ دیوانہ کون ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرمایا کہ یہ اہل باطل جو آپ کو دیوانہ بتائے ہیں، روز قیامت ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ خود ہی دیوانہ تھے۔ اور بعض حضرات نے آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ان قریب ہی اس سب کے سامنے اسی دنیا میں بات آ جائے گی کہ دیوانہ کون ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پھیلی، دعوت آگے بڑھی، اور اہل عرب مسلمان ہوئے، اور جو دشمن تھے جانثار ہو گئے، اور جنہیں قبول حق کی توفیق نہ ہوئی وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ غزوہ بدر کے واقعہ نے سب کو بتا دیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا اور ذلیل کیا۔ جو بڑی گردنیں کر کے گھوما کرتے تھے اور بڑے فخر سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، وہ سب کے سب وہ ذلیل و خوار کر دیے گئے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی وهو اعلم بالمهتدین، بلا شبہ آپ کا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ ہر ایک کو اس کے مطابق جزا دے گا۔ ظاہر سی بات ہے جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو انعامات سے نوازا جائے گا، اور جو لوگ ہدایت سے پرے ہیں ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن اخلاق نصیب فرمائے اور لاڈلے پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، پھر رکھیں تب، نہیں رہنے دیتے۔ ٹھیک ہے، رکھیں۔ جی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔